روڈ پہ کام جاری ہے. وہ میرے سے پوچھ رہے سارا دنیا میرے دشمن بن جائے گا. بات ہے ہم جہاں کھڑے ہوئے اس وقت میں خوشی اس بات کی ہے. ایک وقت تھا جو لوگ سورا بورڈ کے نام سے لوگوں کو ڈراتے تھے کہ رے سورا بورڈ نہیں جاؤ، یہاں سے نہیں گزرو، یہاں پر آپ کو قتل کر دیں گے. ایک وقت وہ تھا. ایک وقت یہ ہے جو ہمارے ایریے میں کراچی شہر میں جو کراچی میں سب سے شریف لوگ ہیں میمن، آج میمن یہاں کے رہائش اختیار کر رہے ہیں. اور کراچی شہر سے جو اردو بولنے والے ہیں وہ لوگ آ کے یہاں پر آباد ہو رہے ہیں، اپنی سوسائٹیوں کو آباد کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں اور اپنی پیسوں سے اپنی روڈز بنا رہے ہیں. اور اس لیے ہم کو بلا رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہم کو کھڑے کر رہے ہیں کہ آپ نے باہر آچے کام شروع کر دیا ہے تو یہاں کے لوگوں کو دل بھی چاہتا ہے یہاں رہائش اختیار کرنے کے لیے. پہلے لوگ یہاں نہیں آتے تھے، لوگ کہتا تھے اس جنگل میں ہم کیا کریں گے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روڈ ہے، نہ سیفٹی ہے، نہ ہم اپنی بچے بیٹیاں جو ہیں ہم سکول اور کالج نہیں بھیج سکتے ہیں. تو آج لوگوں نے یہ دیکھ لیا، یہ ڈیفینس کی برابر ہو گیا، یہ ایریا یہ گلشن کے برابر ہو گیا. یہاں پر ہر جو ضروریات کی چیزیں وہ یہاں موجود ہے تو لوگوں نے یہاں رہائش اختیار کرنا شروع کر لیا. یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے، اس حلقے کے لیے بھی خوشی کی بات ہے. دیکھو جب لوگ یہاں رہائش اختیار کریں گے تو یہاں پر ٹیکسی والی کی بھی روزگار بڑھے گا، رکشے والی کی بھی روزگار بڑھے گا، باہر کسی دکاندار کی پرچون کی دکاندار کی کرینے اس کی بھی روزگار بڑھے گا، یا ڈاکٹر کی بھی روزگار بڑھے گا. یہاں پر جو مزدور ہے مزدور کا بھی مزدوری بڑھے گا. تو یہ الحمدللہ یہ ایریا آباد ہو رہی ہے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میرے ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو میرے کو ذمہ داری دیا وہ ایمانداری سے نبھا رہے تو لوگ یہاں آ کے رہائش اختیار کر رہے ہیں. میرے خیال ان نے پہلے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا، پہلی بار ووٹ کاسٹ کریں گے. وہ کہتا ہے یہ جانے اس کی خدا جانے. ابھی تو ہمارے ساتھ ہے، وقت پہ کس کے ساتھ ہوگا یہ خدا جانے گا. لیکن یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جب یہاں سوسائٹی آباد ہو رہی ہے. میرے اس حلقے میں نیا لوگ آتا ہے تو بخدا میں بڑا خوش ہوں. وہ اس لیے لوگ تب آئے گا، یہ 50 سال میں نہیں آ رہے تھے، ابھی اس لیے آ رہے ہیں، یہ ایریا سیف ہو گیا. باقی یہ خود بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کارنامہ کیا، یہ خود بتائیں گے تو اچھا لگے گا. سر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں لالا محترم کا چیئرمین ہمارے ہیں سوراب کوٹ ٹاؤن کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے ہمارا جو معمار ایونیو کا روڈ ہے، جو انہوں نے اپنی محنت سے پچھلے 1 سال میں اس کا شکل بدل دی. تو ہم نے کوشش کی کہ جو اندرونی ایریا ہے سوسائٹی کا، یہ علی گڑھ سوسائٹی سیکٹر 91 92 ہے، اس کا ہم نے میٹل روڈ کا آج فرسٹ ڈے کارپیٹنگ کا افتتاح کیا ہے. اور لالا صاحب کو ہم نے خود اسی طور پہ مدعو کیا تھا کیونکہ انہوں نے جتنا باہر کا ترقیاتی کام کرائے آؤٹر ڈیولپمنٹ کے. اور ایک ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا ایک سیوریج کا دیرینہ ایشو ہے کہ سیوریج ہمارا انٹرنل جو ہے وہ مین KWSB سے کنیکٹڈ نہیں ہے دونوں سیکٹرز کا. آج انہوں نے ماشاءاللہ اس کی بھی منظوری دے دی ہے. اور یہ ہمیں بتایا انہوں نے کہ جو معمار ایونیو والی روڈ ہے یہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں کارپیٹنگ ہو جائے گی اور یہاں ایک بڑا نالا بنا رہے ہیں، برساتی نالا، اور ہمارا اس سے سیوریج کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، آپ والی سامنے کی بات کرو. سے جا کے ملاقات کری. میں نہیں جانتا تھا لالا رحیم کون ہے. میں نے جب یہ کام ہو رہا تھا تو میں نے پوچھا بھائی کہ لالا رحیم صاحب یہ کون ہے کام کرا رہے ہیں. تو پھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کا کام جو ہے نا آپ تک لے کے آیا، ان کا کام جو ہے نا ان کے کام کی وجہ سے ان کو ڈھونڈتے پہنچا. اور میں نے ان سے کہا بھائی میری روڈ کیوں نہیں ڈل گئی؟ سب کی روڈ ڈل گئی، ایوب گوٹ بھی ڈال دیا، ایوب گوٹ بھی ڈال دیا تو میری روڈ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ تو لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ صبر کریں اور یہ روڈ بھی میں ڈالوں گا. اور پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم ان کے اس پہ آ گئے. انہوں نے آگے کا میں نسیم صاحب سے بھی بات کروں گا اور جو بھی جتنے مسائل حل کروں گا. تو لالا کو کام ڈھونڈ کی وجہ سے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے ہیں. لالا کو ہم نہیں جانتے تھے. ہم کیا کتنے سیاستدان کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس نہیں جاتے. لیکن ہم تو حیران رہ گئے بھائی کام جو اب تک لالا نے کام کیا وہ آپ کو کیسا لگا؟ بھائی بتا تو رہا ہوں کہ لالا کے کام کی وجہ سے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے لالا کے پاس. لالا نے یہ جو اپروچ ہے وہ بہت زبردست ہے اور اس علاقے کو پورا اٹھا دیا اس روڈ میں. اور یہ روڈ ڈل گئی تو یہ تو واہ واہ ہو جائے گی. اصل یہ روڈ تو میں ایک دن میں ڈال سکتا ہوں، لیکن دیکھو آپ کی
इस वक्त में आपका बरसाती पानी के लिए आप परेशान है, आपका सीवरेज के लिए आप परेशान है या नहीं? तो मैं इस एरिया में किसी ने बुनियादी काम नहीं किया। अब उसके लिए सीएम साहब की बड़ी मेहरबानी, पार्टी लीडरशिप की मेहरबानी, उनने 1 अरब 40 करोड़ रुपए की एक नाला जो है उनकी अप्रूवल दे दिया और वो मेगा में भी आ गया। अभी एंड में आखिरी प्रोसेस उनकी चल रही है। तो नाला डाल के इस तरफ नाला, उस तरफ में एक 48 की सीवरेज की लेन डालूंगा, तो नाला और सीवरेज लेन दोनों डलेगा। कभी न बारिश में तकलीफ होगा, न कभी ओवरफ्लो सीवरेज वगैरह में होगा। फिर रोड बनाओ तो अच्छा लगेगा। और इसमें ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन करना है। ग्रीन बेल्ट पे इंक्रोचमेंट है ना, वो खत्म हो सेंटर गई मीडियम तो पे यार दुकान एक है। बात बता रहा हूँ, इस देखो मैं यहाँ की आवाम को शाबाश देता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। देखो बगैर झगड़े लोगों ने अपनी हटा दिया। हटा दिया। ये खुद हटा मैं दिया। इनका आपने सबका मेहनत शुक्रिया की। खुद हटा मैं दिया। शुक्रिया अदा मैं करता खुद गया जाके पूछा, मैंने किसने कहा, बोला खुद हटाया। हूँ। खुद खुद हटाया। बोला शाबाश देता हूँ। ये कराची से अलग लोग हैं। हम ओन करते हैं ग्रीन बेल्ट को, हम मेंटेन करेंगे प्लांट्स वगैरह जो भी काम है हम हमें देते हैं। हम अपनी लेबर लगाएंगे, पानी करेंगे, पौधे लगाएंगे, बस ये हाजिर encouragement है। ये सारा सोरा बोर्ड आपका है। अरे नहीं नहीं, आप खुद जज्बे में काम करते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला बस। ठीक है, हो गया।